لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہ. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ واقعہ کی تفسیر اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں نے بارہا عرض کیا، تکرار اور مرارر عرض کرتا رہوں گا کہ سورہ مبارکہ واقعہ قیامت کے وقوع اور قیامت کے بعد پیش آنے والے واقعات کے اوپر ناظر ہے. چونکہ ہم اس جہان کا ادراک اس طریقے سے نہیں کر سکتے، یہ مجبوری ہماری ہے. ہم الفاظ سے مطلب سمجھنے پر مجبور ہیں، ہماری حیثیت اس سے آگے کی نہیں. لہٰذا خود اپنے اندر یہ بحث ہے. ایک مرحلہ الفاظ سے کسی چیز کو درک کرنے کا اس کے لغوی اعتبار سے ہے. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان انہی الفاظ کے درمیان سے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے تدبر اور تفکر اور تعقل کی قوت کے ذریعے سے اس چیز کو درک کرے جو کہ ظاہر معنی میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. لہذا بعض اوقات الفاظ اپنی سادگی کے باوجود اپنے اندر کچھ ایسے معانی رکھتے ہیں کہ جن کو تدبر کے ذریعے سے، تعقل کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے. معمولاً میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ الفاظ اور اس کے اندر چھپے ہوئے معنی، اس کے ریفرنس کو اگر سمجھنا ہو تو ہمارے ہاں بڑی کامن سی مثال ہے. بچپن میں ایک واقعہ ہمیں پہیلی کے طور پر یا الفاظ کی گہرائی کو درک کرنے کے لیے سمجھایا یا بتایا جاتا تھا کہ کسی جگہ کوئی اسمگلر جو ہے وہ آ رہا تھا اور اس کو روکا گیا جب آفیسروں نے. تو مثلاً اس نے کسی بہانے سے افسر کے کمرے میں جا کے کوئی اسلحہ نکال کر اس کو کہا کہ مجھے ایک کاغذ پر لکھ کر دو کہ مجھے جانے دیا جائے اور چیک نہ کیا جائے. تو افسر ہوشیار تھا، اس نے کاغذ پر لکھ دے دیا کہ روکو مت، جانے دو. یہ کاغذ لے کر آیا. جب اس نے وہاں پر سیکیورٹی والے کو دکھایا تو سیکیورٹی والے نے وہاں تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کیا کہ اگر یہ بندہ کلیئر ہوتا تو اس کو لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور جو لکھ کر دیا ہے وہ کیا ہے؟ روکو مت، جانے دو. اگر آپ نے روکو مت کے بعد پوز کیا، کوما لگایا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ روکو مت اور جانے دو. لیکن اس نے اس کو کیسے پڑھا؟ اس نے کہا روکو مت، جانے دو. ذرا سا کومے کو آپ نے ایک لفظ پہلے لگا دیا تو معنی 180 ڈگری تبدیل ہو گیا. بنیادی طور پر یعنی یہ فقہا اور مجتہدین جب آیات و روایات ان کے سامنے آتی ہیں اور اس کے اندر وہ تدبر و تفکر کے مرحلے میں آتے ہیں، یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ جو
مجتہدین کو درپیش آ جاتی ہے. یہ میں بہت ہی مائنر سا مسئلہ بتا رہا ہوں، لیکن اس مائنر سے پرابلم کے اندر بھی اگر آپ سمجھیں، عربی وہ زبان جس کے اندر کوئی پنکچویشن نہیں ہے. عرب ابھی بھی پنکچویشن یوز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں وہ زبان جس کو پنکچویشن کی ضرورت ہے وہ زبان نہیں ہے. اب اگر آپ عربی پڑھ رہے ہیں، اچھا اب یہ تو پنکچویشن ہے، زیر زبر نہیں ہوتا. زیر زبر ہے، پرانے دور میں تو وہ نقطے تک نہیں لگاتے تھے. تو اب آپ درجہ بدرجہ فقہا کی مشکل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے سامنے کلام رکھا ہوا ہے جس میں پنکچویشن بھی نہیں ہے، زیر زبر بھی نہیں ہے. حتیٰ بعض مقامات پر جب وہ خطی نسخوں کی طرف جاتے ہیں تو ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ جہاں نقطے بھی نہیں ہیں. اب عربی وہ کتاب یعنی زبان ہے، بہرحال ہے، نقطے کی وہ کہتے ہیں کہ غلطی محرم کو مجرم بنا دیتی ہے، رحمت کو زحمت میں تبدیل کر دیتی ہے. اتنی حساس زبان، اور پھر زیر زبر پورا معنی تبدیل کر دیتی ہے، پنکچویشن تو ویسے ہی نہیں ہے. اب ان تمام کیفیات کے ساتھ آپ دیکھیں اردو زبان میں بھی ایک چھوٹی سی عبارت جس کا صرف ایک پنکچویشن کی پلیس 180 ڈگری معنی کو تبدیل کر دیتی. لہذا فقہا کئی مقامات پر اس طرح کے مسائل، روایت اپنے سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر طرح سے روایت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ بحث رجالی، روایت بالکل صحیح ہے، صحیح سند ہے، لیکن صرف روایت میں سند کی بحث نہیں ہوتی، درایت بھی ہے. الفاظ کی بحث کون کرے گا؟ ایک پنکچویشن، ایک جگہ سٹاپ کر دینا اگر مطلب کو 180 ڈگری پر پھیرا رہا ہو تو پھر فقہا کا کام کتنا سنگین ہو سکتا ہے، اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں. اب فقہا کی تقلید کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا، مثلا ہے مومنین کو اس بات کی 100% اجازت بھی ہے، ان کا حق بھی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی کسی ایک مسئلے میں حکم شرعی تو ایک ہی ہے نا. مثلا کسی جگہوں پر ہاں یا نہ کا مسئلہ ہے، ایک کہہ رہا ہے ہاں، ایک کہہ رہا ہے نہ، تو مومنین کہتے ہیں کہ بھائی بالآخر حکم شرعی عند اللہ تو ایک ہی ہے. ایک مجتہد کہہ رہا ہے ہاں اور دوسرا کہہ رہا ہے نہ، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا. فقہا کیا کریں؟ انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا. بحث کیا ہے؟ فقیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہاں یا نہ کرنے سے پہلے اطمینان کامل حاصل کرے. کوئی غلطی، کوئی کاہلی، کوئی سستی، کوئی ذرا سی نفس کا کوئی شائبہ اگر اس کے فتویٰ دینے میں شامل ہو جائے، اس سب کا بار اس کی گردن پر ہے. لہذا بعض اوقات بعض دوست ہم سے کہتے ہیں کہ جی فلاں مسئلے میں فلاں مجتہد یہ اپنی نظر کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا، ایون کسی شے کے لیے مستحب یا مکروہ یا جواز، یہ سارے فتوے ہیں. اس ایک فتوے کا مطلب کیا ہے مجتہد کے لیے؟ کہ اس کا پورا بار اس کی گردن پر ہے. جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کے عمل کا ذمہ دار وہ مجتہد ہوتا ہے. لہذا جب تک مجتہد خود کلیئر نہیں ہوگا فتویٰ نہیں دے گا فتویٰ، میرے اور آپ کے پریشر میں ڈالنے سے بھی نہیں دے گا. یہی کمال ہے اجتہاد کا، یہی کمال ہے ان لوگوں کا جن کو ہم عمومی نیابت کے مرحلے میں درک کرتے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میرے مجتہد نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوئی ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری صرف اس کو فالو کرنا ہے بس. ہو سکتا ہے کہ جو میرے مجتہد نے بات کہی ہو وہ عند اللہ ویسی نہ ہو، تو آپ سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا. یہ کام ہے مجتہد کا، جواب وہ دے گا. مجتہد نے اگر صحیح فیصلہ کیا ہوگا 2 ثواب ہیں، اشتباہ کیا ہوگا تب بھی 1 ثواب. کس صورت میں؟ اگر اس نے اپنے کام میں کوئی غلطی نہ کی ہو. لہٰذا کہیں پر بھی ائمہ جو ہمیں چھوڑ کر گئے یہ کہہ کر گئے سائنًا لنفسہ مطیعاً لامر مولا حافظاً لدینہ، یہ صلاحیت ہے. پس میں نے اور آپ نے مجتہد کو انتخاب کرتے ہوئے اس چیز کی کلیئرٹی حاصل کر لی. میرا اور آپ کا کام صرف یہ ہے. ایک دفعہ میرے لیے یہ چیزیں کلیئر ہو گئیں، اب جو مجتہد کہہ رہا ہے اطمینان سے عمل کریں، کیونکہ خدا آپ سے اس سے زیادہ کا سوال نہیں کرے گا. لیکن خود یہ امر اپنے ہر مرحلے میں ضرورت حضور
امام وقت کو ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کرتا رہتا ہے۔ ہر وہ مسئلہ جہاں پر آپ محسوس کریں کہ بھئی یہ مجتہد وہ کہہ رہا، وہ مجتہد وہ کہہ رہا ہے، عین اس مرحلے میں خدا کی طرف اپنے آپ کو رجوع کریں، دعا کریں کہ پروردگار اس طرح کے مسائل سے نجات دینے کے لیے ہی تو نے امامت کے سلسلے کو جاری کیا ہے۔ یہی وہ تمام مقامات ہیں کہ جہاں پر ضرورت حضور و وجود امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، ضرورت معصوم ہمارے اور آپ کے سامنے ابھر کے آتی۔ بس ان تمام مراحل کو اپنے لیے بجائے کسی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں، کوئی لڑائی جھگڑا اپنے لیے ایجاد کریں، دین سے متعلق کوئی تنفر اپنے اندر ایجاد کریں، اس کو پازیٹیولی استعمال کریں۔ آپ کی ڈیوٹی ہماری ڈیوٹی اس سے آگے کی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں آپ کو کوئی فیلنگ آ رہی ہے، اس فیلنگ کو امام کے ظہور کی دعا کی طرف اور ضرورت امام زبان کی طرف پھیریں۔ جتنی ہمارے اندر امام کی ضرورت کی کیفیت شدید ہوتی چلی جائے گی، اتنا خود ہمارے اندر امام کی طلب پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ بس یہ ایک بہانہ ہے خود اس بات کا، لیکن جو مرحلہ درپیش ہے وہ کیا ہے کہ چونکہ ہم الفاظ کے ماورا نہیں جا سکتے۔ اب یہ مرحلہ کیا ہے؟ الفاظ کے ماورا کیا ہے؟ فصاحت اور بلاغت، الفاظ کا انتخاب، اس کی چینش، یعنی کہاں کہاں کس کس لفظ کو کیسے رکھا اور استعمال کیا گیا۔ لہذا اب آپ عقل استعمال کریں گے تو لفظ سے ماورا ایک معنی، اس سے بیونڈ ایک میننگ آپ کو عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے اوپر کی منزل کیا ہے؟ روحانی منزل ہے، یعنی اگر انسان کان سے سننے کے بعد، لہذا یہ جو آیت ہے کہ جہاں پر فرمایا کہ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہاں پر یتلو علیہم آیاتہ، یہ سماعت کا مرحلہ ہے۔ جو آیت کو سماعت کے مرحلے پر سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، یزکیہم، تزکیے کے منزل میں داخل ہوگا۔ جس کا تزکیہ ہو جائے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب اور حکمت اس کے لیے ہے۔ بس یہ درجات ہیں، کان سے سنا، عقل سے اس کو سمجھا، اور پھر آخری مرحلہ کیا ہے؟ جہاں پر روح ان تمام معانی کو درک کرنے کے مراحل میں داخل ہوتی۔ ہمارے اور آپ کی سمجھ کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے وہ مرحلہ کیا ہے کہ جہاں پر الہام اور شہود کی منزل آ جاتی ہے، اور الہام اور شہود میں جو کچھ انسان درک کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ وہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو الفاظ کے قالب میں پریزنٹ کیا جا سکے۔ لہذا خود عرفاء کی ایک بڑی مشکل کیا ہے؟ عرفاء کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ جو وہ عالم شہود میں درک کر رہے ہوتے ہیں، جو عالم الہام میں ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اصل الفاظ کے اندر اس کو بیان کرنا خود ایک مشکل ہے، نہیں ہو پاتا۔ اب جب ایک عارف کا الہام، ایک عارف کا شہود، اس کی کیفیت کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالنا مشکل ہے، تو قرآن کی حقیقت نورانیہ کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالنا، یہ معجزہ ہے لسان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہاں سے ہمیں اپنے پیغمبر کی اس عظمت کو درک کرنے کا ایک موقع ملتا ہے کہ واقعاً وہ ہستی کس مقام پر ہوگی جس نے قرآن کی نورانیت کے مقام کو اپنی زبان اطہر کے ذریعے سے الفاظ کی صورت میں ڈھال کر میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن اب حق کیا ہے؟ حق یہ کہ جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس کتاب کی حقیقت نورانیہ ہے اور ہم نے الفاظ سے سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں تک لے کر جانا ہے، تو راستہ تدبر اور تفکر کا راستہ ہے۔ اور یہ جو ایک ادنا سی کوشش ہے آپ کے ساتھ، بنیادی طور پر میں تو درس کا عنوان بھی اختیار کرتے ہوئے ڈرتا اور گھبراتا ہوں۔ میرے حساب سے تو ایک مباحثہ ہے جس میں میں صرف زیادہ بولنے والا ہوں، ورنہ آپ کو پورا حق ہے، کوئی بھی نظر آپ کی ہے محترم ہے، اور مجھے واقعاً جب دوستان کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں تو واقعاً بہت استفادہ ہوتا ہے۔ وہ اصحاب یمین، پہلے میمنہ کہا اللہ نے، اور پھر اصحاب یمین کہہ کر کل میں نے اس کے حوالے سے آپ کو عرض کیا، صاحب خیر و برکت بھی ہیں، اور چونکہ ان کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یا سیدھی جانب ہونا خود سے، یعنی راہ راست پر ہونے کی، انسان کے سیدھے صراط مستقیم پر ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ لہذا یہ کنایا اصحاب یمین کا دونوں چیزوں کو اپنے اندر لیتا ہے۔ ان کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نعمتوں کا تذکرہ کیا تو بتایا کہ یہ ایسے پھلدار سایہ دار درختوں کے اندر ہوں گے، اور یہ
پھل جو کہ کثیر مقدار میں ہیں، نہ یہ ختم ہونے والے ہوں گے، اور نہ ہی اس میں کوئی بھی جگہ ممنوعیت کی ایسی ہوگی کہ یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ، سب کچھ جو بھی جنت میں ہے وہ قابل استفادہ ہے۔ پھر آیت نمبر 34 سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو اور آگے مزید بڑھا کر فرماتا ہے کہ اور ان کو کیا عطا کیا جائے گا؟ فرش مرفوعہ۔ فرش جمع بنیادی طور پر ہے فرش کی۔ اب فرش ایک کامن لفظ ہے اردو میں بھی، ہمارے ہاں فرش معمولاً زمین سے متعلق، فرش جو چادر بچھائی جائے، جو دری، قالین، کوئی بھی ایسی چیز جو زمین پر بچھائی جائے، بنیادی طور پر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو حیا اور عفت اور جسے کہنا چاہیے کہ ایک حیاداری کا مرحلہ ہے، وہاں پر بعض جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جب خواتین کا تذکرہ کرنا چاہا ہے تو ایسے کنایوں کے ساتھ کیا ہے کہ جس میں ان کی رسپیکٹ، ان کا احترام باقی رہے۔ فرش اشارہ اور کنایا ہے خواتین کی جانب، جو کہ اصحاب یمین۔ اب یہاں سے ایک ڈفرینسیشن پیدا ہو رہی ہے اس اعتبار سے کہ جو محسوس ہوتی ہے کہ جی یہ مرد ہیں یہ خواتین، نہیں، ایسا نہیں۔ اب چونکہ فرش استعمال کیا ہے، فرش کا لفظ کامن ہو جائے گا میاں اور بیوی کے اعتبار سے، یعنی یہاں پر دوبارہ کیفیت کیا ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اسپیشلی خواتین کے لیے، لیکن چونکہ آیت میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر جو مطالب بیان کیے ہیں وہ اسپیسیفکلی جنت کی خواتین، جنتی خواتین کے مراتب اور ان کے مقامات کو بیان کرتا ہے۔ فرش مرفوعہ، اب یہاں پر اگر فرش سے مراد بیویوں کو لیا جائے تو مرفوعہ رفع سے بلند۔ اب ان کی بلندی، یعنی یہ بڑا عجیب کمبینیشن ہے کہ فرش بنیادی طور پہ ہمیں نیچے کی جانب کی چیز محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، فرش چونکہ صرف کنایا ہے لہذا فوراً پروردگار اس کے ساتھ ایک ایسی صفت لے کر آ رہا ہے جو ٹیکنیکلی تو اگینسٹ ہے، یعنی فرش نیچے کی چیز ہے لیکن مرفوعہ بلند، بس فوراً انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں پر صرف وہ کنائے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے زوجہ کے لیے۔ مرفوعہ، یہ جو زوجات ہیں تمہاری یہ بلند۔ اب آپ سوچئے کہ خدا کسی کو اگر بلند مقام عطا کر رہا ہوگا تو جنت میں مقام رفعت، مقام بلند کیا مقام ہونا چاہیے۔ لہذا اب آپ غور کیجئے گا، یعنی خود اصحاب یمین اگر مرد ہیں تو مردوں کے لیے خدا نہیں کہہ رہا کہ ہم تمہیں مقام بلند عطا کریں گے، نہیں، جو بیویاں تمہیں عطا کریں گے مرفوعہ وہ ہوں گی کہ جن کو اللہ نے بلند مقام عطا کیا۔ اب یہ بلندی کس اعتبار سے ہے؟ تو علماء نے اس میں بحث کی ہے، درجات کے اعتبار سے ہے، فضل و فضائل کے اعتبار سے ہے، کمالات کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ چونکہ جو خواتین بہشت کو درک کرنے کے قابل یا بہشت تک پہنچنے کے قابل ہو جائیں گی، وہ کمال کی اس منزل پر ہوں گی کہ بہشت میں جا کر ان کے تمام کمالات جسمانیہ، کمالات عقلیہ، یہ تمام کے تمام کمالات پوری طرح سے اپنا ظہور وہاں پر پیدا کریں گے۔ ان تمام کمالات کے ظہور کا نتیجہ خود ان کے اندر فضیلت کے اعتبار سے ایک مقام۔ اب یہ مرفوعہ کہہ کر پروردگار عظمت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے ان کی بلندی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد یعنی اب ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے، یہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو ایک طرح سے بات کو سمجھانے کے لیے اور نزدیک کرنے کے لیے، ان انشأنہن انشاء، یہاں پر اب بہت سارے مطلب جو میں نے تراجم بھی دیکھے، علماء کو بھی مراجعہ کیا، اکثر نے یہاں پر انشاء کا مطلب جو ہے وہ یہ لیا ہے کہ ہم ان کو ایک نئی خلقت عطا کریں گے۔ بنیادی طور پر انشاء کا مطلب اگر انگریزی میں نزدیک سے سمجھا سکوں تو شاید وہ زیادہ آسان ہے۔ انگلش کا جو لفظ ہے وہ اس کے نزدیک تر ہے انیشیٹ۔ انیشیشن یعنی کسی چیز کو جب آپ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انشأنہن، ہم نے ان کے اندر ایک چیز، ایک کیفیت ایسی کی ہے جو کیا ہے، جو انیشیشن کی کنڈیشن، یعنی ایک دوبارہ سے شروع ہونے کی کیفیت ہے، انشاء۔ اب یہ انشأنہن انشاء جو تاکید ہے یہ کیا ہے؟
ایک معنی جو اس سے ظاہری طور پر سمجھ میں آتا ہے، البتہ تفسیروں میں شاید اس طریقے سے مجھے نہیں نظر آیا، لیکن لفظ کا اگر میں سہارا لے کر یہاں پر معنی کرنا چاہوں تو کیفیت ایسی ہے کہ ان خواتین، یعنی جو خواتین اب بہشت تک پہنچنے کے قابل ہوں گی، بہشت کے مقامات حاصل کریں گے، ان کی یہ کیفیت سمجھ میں آتی ہے کہ فار ایوری مومنٹ، فار ایوری مرحلہ ان کے اندر ایک جدت کی کیفیت ہوگی. ہر مرحلے میں ان خواتین کے اندر ایک کیفیت تر و تازگی کی، جیسے بالکل ابھی تازہ بنائی گئی، ابھی تازہ ایجاد کرتا. یہ تازہ مطلب اگر اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں تو جو خواتین جنت تک پہنچنے کا استحقاق حاصل کر لیں گی، خدا ان کی آفرینش میں، ان کی خلقت کے اندر جنت میں ایک ایسی کیفیت رکھے گا کہ وہ ہر اگلے مرحلے میں ان کے اندر ایک تازگی کی اور بالکل جدت کی کیفیت ان کے اندر پائی جاتی ہوگی. کہ یہ جو اب ان کے اندر بار بار تازہ ہونے کی ایک کیفیت ہے، فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا. ہم نے، میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اس لفظ کو، چونکہ یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں میرے اپنے پاس اب الفاظ نہیں ہیں. فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو قرار دیا ہے بکر، ورجن. یہ کیفیت اگر آپ پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر دیکھیں، کیونکہ فائل نتیجہ ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، ہم نے ان کے اندر ایک کیفیت رکھی ہے کہ جو فار ایوری مومنٹ ان کو کیا کرے گی؟ جدید کرے گی، نیا کرے گی. فَجَعَلْنَا، پس جَعَلْنَاهُنَّ، ہم نے ان کو قرار دیا ہے کیا ہے؟ ابکارا. پس جنت کی خواتین کی ایک بڑی جو صفت ہوگی، جو واقعاً مثلا انسان اگر سوچے بھی تو شاید اس کو اس طریقے سے درک نہیں کر پائے گا. جنت کی خواتین کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کیفیت ایسی رہے گی کہ فار ایوری مومنٹ ان کی جو ورجنٹی ہے وہ باقی رہے گی. یعنی یہ کبھی بھی اس کیفیت سے خارج نہیں ہوں گے. اور ہمیشہ، اب یہ وہ خواتین ہیں، یہاں پر یہ حوروں کی بحث نہیں ہو رہی ہے. یہ بحث اس وقت اس نعمت کی نہیں ہو رہی جس کے لیے میں نے عرض کیا، جہاں اللہ نے سابقون کی نعمتوں میں ان کو تذکرہ کیا، اور وہاں پر اسی کے ریفرنس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حور کا یا ولدان کا جو سٹینڈرڈ ہے، وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ خدمت گزاروں کا سٹینڈرڈ ہے. لیکن اب جو خواتین بہشت تک پہنچنے والی ہیں، یہ کریکٹرسٹکس ان کے ہیں، وہ جو کہ جنت میں جنتی افراد کی زوجہ بننے کی صلاحیت پیدا کریں گے. جنت میں ہے تو جنت کے لیے. اب جنت کی خاتون ہونا، اس کی یہ صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ یہ بلند مرتبہ ہوں گی. دوسری، ان کی خلقت تر و تازگی رکھتی ہوگی، گویا ہر مرتبہ بالکل تر و تازہ. ہر مرتبہ جب آپ مطلب فرض کریں اپنی زوجہ کی طرف دیکھیں گے تو جنت کی زوجہ کا مقام کیا ہوگا؟ وہ اس مقام پر بالکل اسی طرح گویا پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہے ہیں. عرب اترابا، عروب عربی میں اس خاتون کو کہتے ہیں. اب یہ ایک طرف اس کی اپنی صفت یہ ہے، دوسری جانب کیا ہے؟ یعنی ایسی نہیں ہے کہ جب اس کو یہ صفات مل گئیں تو اب اس کے اندر ایک غرور اور تکبر کی کیفیت پیدا ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے سامنے. دیکھیے، ایک بحث ہے ناز کی، یہ حق ہے خاتون کا اور یہ ہونا چاہیے. دوسری جانب چونکہ حق ہے خاتون کا تو مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اگر ناز کی کیفیت میں ہے تو وہ ناز اٹھائے. ہمارے ہاں کامن کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر بیوی کہیں ناز اٹھائے گی تو شوہر صاحب اس کو انانیت کا مسئلہ لے لیتے ہیں. میں اس بات کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ دہراؤں گا. یہی آدمی انلیگل ریلیشن شپ میں ہر طرح کے ناز اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور جہاں خدا کہہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ اٹھاؤ، تو اس کو انا نظر آ رہی ہے. میں بیوی کے سامنے ایسے، وہ جو آپ انلیگل ریلیشن شپ میں کر رہے تھے وہ کون احمق تھا؟ وہاں پہ انا کہاں تھی؟ اس کا مطلب تم کیا ہو؟ اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ آپ نہیں ہے مراد، آپ سب مجھ سے، سب کم از کم مجھ سے افضل ہیں. میں اپنے جیسے جاہلوں کی بات کر رہا ہوں. کیا ہو تم اس وقت جس وقت تم انلیگل ریلیشن شپ میں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ اس کا مطلب تم ایک
انا پسند ایک خود غرض انسان ہو. ابھی تمہاری مطلب ہے, ابھی تمہارا مشکل ہے, ابھی تمہارا معاملہ پھنسا ہوا ہے تو تم بڑے ہمبل بنے ہوئے ہو, اور جب وہ بیچاری شادی کر کے پھنس گئی تو تمہارا اصلی چہرہ سامنے آ گیا. یہ شخص منافق ہے 100%. جو شخص اپنی بیوی سے, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, جو شخص اپنے گھر کے اندر ہٹلر اور باہر بہت اچھا ہے, وہ اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ لے کہ یہ منافق کا گھر ہے, یہ آدمی منافق ہے. شریعت آپ سے باہر کا اخلاق آپ کا مجبوری ہے, نہیں چاہیے شریعت کو آپ کو اخلاق. جو اخلاق شریعت کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ کا گھر کے اندر کا اخلاق ہے. وہ لوگ جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, وہ لوگ جو آپ کے زیر دست ہیں. لہذا خاتون بیوی اس کا حق ہے. یہ میں ناز کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ خواہران سے بھی درخواست یہ ہے کہ ناز کو ناز کی حد تک ہی رکھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. البتہ مجھے یقین ہے الحمدللہ صاحب ایمان اور صاحب معرفت خواہران ہیں, اور خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. لیکن اب مومن خاتون کی جو نشانی, اب دیکھیے میں نے عرض کیا تھا, کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو صفاتیں, جتنی ہم جنتی لوگوں کی صفاتیں دنیا میں پیدا کریں گے اتنا ہمارا جنت میں پہنچنا آسان. اب جنتی خواتین کی کیا ہے کہ ان کی تمام تر خوبصورتی, تمام تر تر و تازگی, تمام تر کمالات کے ساتھ وہ کیا ہیں, عروباً اترابا. ایک کیا ہے, اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی. بس جو خاتون اپنے شوہر سے محبت نہیں کر سکتی وہ ویسے ہی اپنے اوپر کانٹا لگا لے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتی. یہی چیز شوہر کے لیے بھی ہے, وہ بھی کنسیڈر رکھیں, یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے. اترابا, ترائب ہم سن و سال کو کہتے ہیں, یعنی وہاں پر جنت کے اندر ان کی عمریں, مرد و خاتون جو جنتی شوہر اور جنتی بیویاں ہیں ان کی عمریں برابر ہوں گی. یہ ساری کی ساری جتنی بھی نعمتیں لاصحاب الیمین, اصحاب یمین کے لیے ہیں. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین. ثلہ کا مطلب میں نے پہلے بھی کیا تھا, ایک بڑے ٹکڑے کو ثلہ کہتے ہیں, اور یہاں پر مراد ایک بڑا گروہ ہے. برادر نے ایک سوال کیا تھا سابقون کے حوالے سے, وہاں پر میں نے یہ جواب دیا تھا کہ سابقون میں اللہ تعالیٰ نے کہا ثلۃ من قلیل من الاخرین. سابقین کی کیفیت کیا ہے, یہ شروع کے مرحلے والے جو ہیں, اولین جو ہیں, وہ ان کے وہ زیادہ تعداد میں ہیں, اور قلیل بہت ہی تھوڑے آخری. اب یہ مرحلہ سابقون کے ساتھ. اب یہ سابقون کون ہے, مثلا جیسے کہا گیا کہ سابقون سے مراد بہت ٹاپ کے لیول کے شیعہ, ایک معنی یہ کیا جا سکتا ہے یعنی اصحاب خاص. تو اصحاب خاص کے بارے میں اگر مثلا ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ اصحاب خاص زمانے آخر میں تھوڑے ہوں گے, تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ حضرت صاحب العصر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, حضرت کا ایک افتخار یہ ہوگا کہ غیبت کے باوجود آپ کے اصحاب خاص کی جو تعداد ہے وہ انشاءاللہ دیگر تمام, چونکہ آپ کو ٹائم ملا ہے زیادہ, تو آپ کے اصحاب کی جو تعداد ہے وہ بھی زیادہ ہوگی. اب ان اصحاب میں چونکہ جو 313 آپ کے ظہور کے وقت ہوں گے, یہ 313 بھی یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو حتیٰ ائمہ نے سلام کیا اور ان کے اوپر افتخار کیا. اتنی بڑی تعداد میں ایسے خواص کسی اور کو اس طریقے سے مہیا نہیں ہو سکے. اب اس کا یہاں پر ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کو لے جا کر امام حسین کی اس بات سے ملائیں. کربلا کے اصحاب 72 ہیں اور ان کی اپنی خاص جائگہ اور مقام ہے, ان کی ایک خاص حیثیت ہے, اس سے کہیں پر نہ کہیں مقابلہ, مقایسہ اور ٹکراؤ نہیں ہے. یہاں پہ تعداد اور خواص کی اس کیفیت کے اعتبار سے ہے کہ جو حضرت کے اصحاب کے پاس مقامات ہوں گے. لہذا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے وہ کہیں سے بھی نہ اصحاب پر اور نہ شیعوں پر پوری آتی ہے. لیکن اصحاب الیمین کے اعتبار سے یقیناً شروع میں بھی ایک بڑی تعداد ہے اصحاب پیغمبر کی, اصحاب ائمہ کی, اور ہر دور میں رہی ہے, اور انشاءاللہ آخر دور میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو کہ ائمہ کے اصحاب اور انشاءاللہ قیامت کے دن اصحاب یمین میں سے ہوں.
اب ان دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، لہن وہی ہے لیکن ماں کا معنی اپنے قرینے کے اعتبار سے مطلب کو تبدیل کرتا ہے. شمال جیسے ہی لیفٹ سائڈ والے، خود لیفٹ پر ہونا معنی رکھتا ہے نیگیٹیوٹی کا. اس نیگیٹیوٹی کے ساتھ ماں کا ترجمہ بھی نیگیٹو ہوگا. کتنے ہی بدبخت ہوں گے جو کہ لیفٹ سائڈ والے. پھر یہاں پر مسئلہ وہاں پہ مشأمہ کہا شوم بدبختی کے معنی میں. یہاں ناظر ہے کس بات پر کہ ان کے لیفٹ ہینڈ میں ان کا نامہ اعمال ہوگا کہ جس کو خدا نے باقی جو صورتوں میں ذکر کیا. اب جب ان کے بارے میں خدا ذکر کر رہا ہے تو پھر سے ایک مرتبہ عرض کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کیجئے گا کہ یہ دنیا کی کیفیات سے کئی گنا زیادہ خطرناک اور خوفناک کیفیات ہو. ان کے لیے کیا ہے؟ یہ کہاں ہوں گے؟ فی سموم و حمیم. سم بنیادی طور پر اگر بات کی جائے تو سم کا لفظ استعمال ہوتا ہے زہر کے لیے. سم زہر، اس کا جو ایک الٹیمیٹ اور بڑا نزدیکی ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نزدیکی ترین ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر اس کے جگر کو، اس کے معدے کو بشدت جلا دیتا ہے. اور پھر ایک اس کے بعد کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر، بدن کے اندر حرارت کو، بخار کی جو کیفیت ہے اس کو ایجاد کرتا ہے. اسی نسبت جو حرارت ہے اس سے سموم اس ہوا کو کہتے ہیں جو نہایتاً گرم ہو. نہایتاً گرم. اب گرمی مثلا فرض کریں ہمارے ہاں لو چلتی ہے. اب ایک وہ لو ہوگی جو آپ نے کراچی میں کبھی تجربہ کی ہوگی. لیکن کبھی ایک مثلا آپ کا اتفاق ہو جائے گرمیوں میں مثلا عمرہ کرنے کا، یا مثلا گرمیوں میں کربلا یا نجف یا اس طرح کے علاقوں میں، اور کہیں موقع نہ ملے تو ایک سال گرمیوں میں کوشش کیجیے گا کہ بائی ٹرین کراچی سے مثلا لاہور تک کا سفر کر لیجیے گا. تو جب آپ مثلا انٹیریئر سندھ میں سکھر کے آس پاس سے، خیرپور وغیرہ کے ایریا سے لے کر ملتان تک اگر اتفاق آپ کے ساتھ پیش آ گیا کہ جون جولائی کی گرمیوں میں اور پاکستانی ٹرین کی اکانومی میں آپ سفر کر رہے ہو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یونیورسٹی کے دوران ہمیں یہ سفر کرنا بہت نصیب ہوا. گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی لاہور میں، اور لازمات ہم اسٹوڈنٹ لوگ تھے تو ہمیں اکانومی کلاس ہی جو ہے وہ میسر آتی تھی، اور بعض اوقات سادہ سلیپر سے اکانومی جو ہے وہ بہتر رہ جاتی تھی، کیونکہ جو سادہ سلیپر ہوتا تھا اس میں اے سی نہیں ہوتا تھا اور ڈبے بھی بند ہوتے. تو اب جب وہ دوپہر کو ملتان سے چلتی تھی اور سبی تک آتی تھی. اب یہ بیلٹ پاکستان کا گرم ترین بیلٹ ہے، اور سبی اگر آپ نے سنا ہوگا تو سبی مشہور ہی اپنی گرمی سے. تو ہم جب مطلب یہ جون کی گرمیوں میں وہاں سے گزرتے تھے تو یہ نارے سموم، جس کو آپ ہوائے سموم کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک لطیف سا تجربہ. یقین کیجئے اس قدر گرم ہوتی تھی ہوا دوپہر میں کہ آپ آنکھیں بند کریں گے نا تو بھی آپ کی آنکھیں جلتی بھی محسوس ہوں گی. یہ جو گرم ہوا اللہ تعالیٰ، یہ عذاب نہیں ہے. کنسیڈر یہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جلتی ہوئی خوفناک ہوا یہ عذاب الہی نہیں ہے. جب یہ عذاب کی کیفیت اختیار کرے گی تو اس کا ٹمپریچر کتنا ہوگا اس کو ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں نے اس کو کئی دفعہ ریپیٹ کیا، آج بھی ریپیٹ کروں گا کہ جہنم کی آگ کو کہا گیا کہ جی کم از کم دنیا سے 70 گنا. میں کہا تو دنیا سے اگر 70 گنا تو کم از کم دنیا کی آگ کو کنسیڈر کریں جو دنیا میں آگ ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. تو دنیا میں جو کامنلی ایکسپیرینس آگ ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب کہیں لاوا نکلتا ہے زمین سے. لاوے کا جو ٹمپریچر ہے وہ 1000 ڈگری سے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ نے 1000 ڈگری اس کو کنسیڈر کر لیا تو 70 ٹائمز مور. اب آپ تصور کریں وہ کیا آتش ہوگی.
کیا گرمی ہوگی. یعنی اب مرحلہ صرف کیا ہے, دنیا کے اندر یہ گرمی, ہمارا بدن میٹر ہے, اس کو گرمی پہنچتی ہے. بدن مطلب کبھی آپ فرض کریں کہ آپ کسی مشین کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے کہ اس کو گرمی لگ رہی ہے, گرم ہو جاتی ہے, ہیٹ کو ایبزارب کرتی ہے, لیکن محسوس نہیں کرتے. ہمارے ہم محسوس کون کرتی ہے؟ روح. ہمارے بدن کے اندر ہماری روح سے درد کو پہنچانے کی کنیکٹیوٹی کا ایک لیول اللہ نے مشخص رکھا ہوا ہے. جب یہ لیول ایک اسپیسیفک چیز سے ٹائم سے اوپر چلا جاتا ہے, انسان کا نروس سسٹم کام کرنا بند کر دیتا ہے. لہذا جو ٹرانسمیشن آف پین ہے وہ بھی اس پوائنٹ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. اگر تھوڑے وقت میں زیادہ درد جا رہا ہو تو یا انسان مر جائے گا یا بے ہوش ہو جائے گا. نروس سسٹم کام کرنا چھوڑ دے, یہ تیسرا مرحلہ. ان تینوں مرحلوں میں انسان کو پین سے نجات مل جاتی ہے. میڈیکل کے اندر جو آج ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے پین کلرز کے لیے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان نروز کو, ان پین کو ٹرانسمٹ کرنے والی چیزوں کو ہی سن کر دیتے ہیں, تو وہ پین آپ تک نہیں پہنچتا, آگے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا, آپ کو پین محسوس نہیں ہوتا. لیکن اچھا, پھر ایک خاص اسپیسیفک عذاب کے مقابلے پہ, ٹمپریچر کے مقابلے پر ہمارا بدن مقاومت کرے گا, رہے گا باقی, لیکن اگر بہت زیادہ شدید ہو جائے تو جل کر خاک ہو جائے. جہنم کی مصیبت کیا ہے؟ جہنمیوں کو جو بدن دیا جائے گا, پہلا مرحلہ اس کا کیا ہوگا کہ وہ کسی بھی لیول آف عذاب کے سامنے ختم نہیں ہوگا, جلے گا, ختم نہیں ہوگا, بلکہ باقی رہے گا. اب آپ 70,000 ڈگری کی آگ تصور کریں, یہ بدن اس کے اندر بھی جلے گا اور ختم نہیں ہوگا. دوسرا جو پرابلم, جتنا پین ہو سکتا ہے وہ سارے کا سارا ٹرانسمٹ کرے گا انسان کی روح کو. یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہمارے ساتھ پیش آ جائے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی, تو انسان ساری زندگی اس درد کو بھولنے کی جرأت نہیں کر سکتا. لہذا قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ موت مانگ رہے ہوں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی. یہ دنیا میں جتنے زندگی سے محبت کرنے والے ہیں, خدا لمحہ بلمحہ ان کو ایسا کر دے گا کہ یہ موت کو چاہنے والے بن جائیں گے, لیکن ان کو موت نہیں آئے گی. فی سموم, ایسی خوفناک آگ, و حمیم, حمام, اس سے جو نزدیک ترین لفظ آپ نے سنا ہوگا وہ ہے حمام. حمام کا بنیادی طور پر جو اصل کانسیپٹ ہے, آپ نے بعض روزے کے مسائل میں بھی سنا ہوگا, اس سے ہمارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مکروہ ہے حمام میں زیادہ دیر بیٹھنا روزے کے حالت میں. اب اس سے ہمارے لوگ, چونکہ ہمارے ہاں حمام سے عام طور پہ ہمارے گھروں کے غسل خانے, باتھ رومز جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حمام نہیں. اصل میں حمام کا جو کانسیپٹ تھا وہ قدیمی, وہ جگہ جہاں پر بھاپ کو ایجاد کیا جاتا تھا تاکہ لوگ وہاں پر آ کر بیٹھیں, اسٹیم لیں, اسٹیم میں کافی دیر بیٹھے رہیں تاکہ ان کے بدن سے پسینے کی شکل میں اور ویسے بھی کثافت نکلے, بدن کے اوپر بھی جو میل ہے وہ ہلکا ہو جائے اور پھر یہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے نکل جائیں. حمام سے بنیادی طور پر اگر آپ آج کے دور میں کہنا چاہیں گے تو سونا باتھ جس کو کہا جاتا ہے, جہاں اسٹیم ہوتی ہے, اس کے اندر روزے کی حالت میں زیادہ تر بیٹھنا اور جانا مکروہ. اب یہ حمام کے جہاں پر اسٹیم ہوتی ہے, پھر اس کو کنسیڈر کریں اور پھر یہ سوچیں کہ حمام کے اندر جو ہے وہ کس قدر گرمی ہو سکتی ہے. اگر غلطی سے اس کی اسٹیم کی بڑھا دے, آپ کے لیے کچھ دیر اس کے اندر بیٹھنا محال ہو جائے گا. اور اب یہ سوچیں کہ یہ کیفیت قیامت کے دن کس قدر خوفناک ہوگی, لیکن وہاں پر کوئی بھی ان کے لیے جائے فرار نہیں ہوگی. وَظِلٍ مِّن یحموم, اور ایک سایہ ہوگا. یہ سایہ بھی کس کا ہے؟ وہی مادہ جو حمام کا وہاں پر حمہ استعمال کیا, حموم میں وہی مادہ یحموم, یعنی وہ سایہ. اب یہ سایہ جس کو کہا جا رہا ہے یہ اس گرم بادل کی تھکنس کو بنیادی طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنا زیادہ تھک ہوگا کہ گویا ایک سایہ دار چیز ہے
لیکن یہ سایہ دار چیز اتنی ہی جلانے والی ہوگی جتنی کوئی شدید لیول کی سٹیم جلانے والی ہوتی. خواتین بعض اوقات ایکسپیرینس کرتی ہیں کہ کوکر میں کبھی کبھار ہوتا ہے جب آپ نے اس کا وہ اوپر جو اس کے نوٹ لگی ہوتی ہے اس کو اٹھانا ہو تو بڑے احتیاط سے اٹھائے. کیوں؟ جیسے ہی آپ اٹھاتے ہیں اگر آپ نے ذرا سی بے احتیاطی کی اور سٹیم تیزی سے نکلتی ہے تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے لیکن کسی کو لگ جائے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی جلدی اور کتنا خوفناک جلانے والی ہوتی ہے سٹیم. میں اس کے اوپر تھوڑی سی اسٹڈی کر رہا تھا. آگ کا جلایا ہوا بعض اوقات اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا سٹیم کا جلایا ہوا خطرناک ہوتا. یعنی اگر آپ پین کی بات، کیونکہ آگ جو چیز جلائے گی وہ بعض اوقات صرف اوپر تک رہ جاتی ہے، لیکن جو سٹیم جلاتی ہے وہ بعض اوقات بہت اندر تک چلی جاتی. جہنمیوں کے کوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ریلیکسیشن کا پھر کوئی مقام چھوڑا نہیں ہے. یعنی آگ سے تو جو جلیں گے وہ بات کا مسئلہ ہے. جو سٹیم ہوگی وہ اتنی خوفناک اور جلانے والی ہوگی کہ فار ایوری منٹ. اب آپ سمجھ لیں کہ کبھی کبھار گھر میں جو آپ سٹیم روسٹ کھاتے ہیں تو اب آپ اس سے سٹیم کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے وہ ہڈیوں تک کا عرق نکال دیتی ہے. اب یہ کیفیت ہے کن لوگوں کی جو اصحاب شمال ہیں. یہ ساری کیفیتیں بیان کرنے کے بعد خدا ایک عجیب یعنی مرحلہ ہے کہ فرما رہا ہے لا بارد ولا کریم. بارد ٹھنڈے کو کہتے ہیں، کونی بردن و سلامہ. حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے ہیں تو خدا نے کیا کہا؟ کونی ہو جا بردن و سلامہ، ٹھنڈی. اور پھر ٹھنڈی کے ساتھ سلام کی قید علماء کہتے ہیں اس نے لگایا کہ اگر صرف ٹھنڈا بھی کہا جاتا تو شاید اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت کو اذیت پہنچتی. تو کہا نہیں، ایسی ٹھنڈک جو سلامہ، سلامتی والی ہو. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے لا بارد ولا کریم. یہ جو ہیٹ ہوگی، یہ جو سایہ ہوگا، یہ جو جلا دینے والا ہوگا، لا باردن، اصلاً کوئی تصور ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کی ٹھنڈک کا، کوئی تصور نہیں ہے. لا باردن، اصلاً ٹھنڈک کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے ایک ذرا سی ایک ٹھنڈک آ جائے. اے سی چلاتے ہیں ہم، اے سی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں پنکھا چلا کر، ذرا سی ٹھنڈی ہوا آ جائے کیسا ایک ریلیکسیشن انسان محسوس کرتا ہے. لیکن جہنمیوں کے لیے وہ ٹھنڈی ہوا کا جو تصور ہے لا باردن، اصلاً امکان ہی نہیں ہے. ولا کریم، بعض اوقات یعنی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ بھی انسان کو ایک ریلیکسیشن دے رہی ہوتی ہے ایک مرحلے میں. کہا نہیں، ٹھنڈے کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی کریم ہونے کا کوئی تصور ہے. یہ آگ ایسی ہوگی جو سوائے پین دینے کے، سوائے جلانے کے، سوائے عذاب دینے کے، یہ جو کیفیت ہے یہ اور کوئی کیفیت نہیں دے رہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین. انشاءاللہ اطراف کی میں ڈیفینیشن کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کروں گا. اس لیے کہ یہ لوگ اس سے پہلے، انہوں نے قبل ذالک، اس سے پہلے تک یہ جو کچھ بھی کرتے رہے، حتیٰ جہنم میں اٹھائے جانے کے بعد بھی مترفین، یہ سرکش لوگ تھے. اطراف کا معنی میں نے عرض کیا، کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى حِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کیا کیا؟ یسرون، اصرار کرنے والے تھے. یہ کس کے اوپر؟ عَلَى حِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہوں کے اوپر اصرار کرنے والے تھے. اب یہ اصرار کیسے ہوتا ہے یہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تفصیل سے کہ باقی جو ان کے گناہ ہیں ان کی کیفیت کیا ہے اور کس وجہ سے پروردگار ان کے ساتھ قیامت میں اتنی سختی کرے گا. چند ایک مطالب میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا. جناب حضرت فاطمہ بنت الاسد سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ، کچھ کریکٹرز تاریخ میں اسپیشلی خواتین کے حوالے سے چونکہ مستور ہیں، خواتین کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ان کا چھپا ہوا ہونا ہی نہ صرف دنیا میں ان کا کمال ہے بلکہ آخرت میں بھی کمال ہے. دنیا کے حوالے سے پروردگار عالم کا جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ جو چیز اس دنیا میں
عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے جتنی چھپی بھی ہے، خدا کے ہاں وہ اتنی آشکار ہے، جتنی یہاں گمنام ہے اتنی وہاں خوشنام۔ لہذا خود خواتین کے لیے یہ مقام، یعنی اب یہ سمجھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حجاب کا کہا، ان سے کہا کہ گھر میں رہو وغیرہ وغیرہ، یہ سارا جس کو ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ زمانے کی سختی ہے، یہ سختی اس کے لیے ہے کہ جو لوگوں کی نظر میں نمائش بننا چاہتی ہے، جو اپنے آپ کو شو پیس بنانا چاہتی ہے۔ لیکن جو مومنہ ہے اس کے لیے مرحلہ کمال کیا ہے؟ آپ کا گھر کے اندر رہ کر نماز پڑھ لینا مقام کیا ہے؟ یعنی خدا کیا کہتا ہے؟ مسجدہا بیتہا۔ خاتون اگر اپنے پردے کے لیے، اپنی حرمت کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو کہا اس کا گھر ہی اس کی مسجد ہے، یہ مرد کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مقام کس کو دے رہا ہے؟ خواتین کو۔ لہذا فطری اعتبار سے جو شریعت نے خواتین کے لیے حجاب کی کیفیت کو رکھا ہوا ہے، تو یہ حجاب کی کیفیت کسی بھی اعتبار سے ان کے مقامات کو کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا کی سنت کے اعتبار سے کہ دنیا میں جتنا چھپا ہوا ہوگا قیامت کے اندر اتنا ہی ظاہر ہو، یہاں جتنا گمنام ہوگا اتنا خوشنام۔ لہذا کربلا کے اندر بھی آپ دیکھیں بہت ساری خواتین، یہ ان کی اسٹرینتھ ہے۔ شہدائے کربلا نے سید الشہداء کے ساتھ جس مقام کو بھی حاصل کیا، اگر آپ اس کے بعد ان خواتین کا کردار جو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں گئی ہیں، کوئی دنیا کا کوئی طاقت ان کے کریکٹرز کو، ان کی کامیابی کو، ان کے کارنامے کو چھپا نہیں سکتا۔ یعنی کربلا ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کوفہ و شام ختم کر دیں۔ لہذا خواتین کا تقریباً، اب ان میں جناب فاطمہ بنت الاسد سلام اللہ علیہا کمال کیا ہے؟ کمال خود جہاں حضرت ابو طالب پناہ بن رہے ہیں پیغمبر کے لیے، وہاں پر پروردگار یہ در یتیم اس کے لیے ماں کا کردار عطا کیا ہے جناب فاطمہ بنت الاسد سلام اللہ علیہا نے۔ اور کیسا کیا؟ یعنی ایک مرتبہ ہم تو کہیں گے کہ جی یہ چونکہ مولا کائنات کی والدہ ہیں اس لیے آپ غلو کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں، نہیں، آپ جائیں اپنی تاریخوں میں جا کر دیکھیں، مستند تاریخوں میں، کہ حضرت کی وفات پر پیغمبر نے اس طریقے سے گریہ کیا ہے جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں کی وفات پر کرتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ خود کو قبر میں اتارا ہے تاکہ قبر حضرت فاطمہ بنت الاسد کے لیے آپ کے وجود مطہر کی برکتوں سے آسائش ہی آسائش رہ جائے۔ وہ خاتون کے جس نے 8 سال کی عمر سے جب ذمہ داری آئی ہے سے لے کر تمام حیات پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے ماں کا برتاؤ رکھا کہ حضرت کو کبھی اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اور پھر جناب فاطمہ بنت الاسد کا کمال، یہ دیکھیں کسی ماں کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہوتا ہے کہ باپ اس کے سامنے بیٹوں کی جگہ تبدیل کر رہا ہو اور اس کو یہ بات پتا ہو کہ یہ اس وجہ سے تبدیل کر رہا ہے کہ اگر حملہ ہو تو یہ بچ جائے میرا بیٹا، اور وہ ماں اس عمل کو ہونے دے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جناب فاطمہ بنت الاسد اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے کس طریقے سے آمادہ۔ لہذا اپنا بیٹا، اب آپ سوچئے کہ کسی کے گھر میں کسی ماں کے پاس علی علیہ السلام جیسا بیٹا آ جائے اور وہ اپنی آغوش سے اٹھا کر اس کو پیغمبر کی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی آغوش میں دے کر آئے، اس ماں کا نام فاطمہ بنت الاسد سلام اللہ علیہا۔ جانتی ہے کہ یہ مرتبہ ولایت پر کہاں ہے، لہٰذا جا کر پیدا حضرت کی آغوش میں ہوا، اس تمام تر محبت، اس تمام تر کیفیت کے باوجود حضرت کے گھر چھوڑ کر آئی ہیں، اور حضرت نے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ابتدائی پرورش، اور پھر اپنے بچپن سے لے کر تمام مقامات پر حضرت سایہ بنے رہے ہیں۔ تو جناب فاطمہ بنت الاسد سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہے کہ جس نے یقیناً اگر ماں کہیں روکے تو بچہ رکتا ہے، بس حضرت کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ تربیت، اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس معنی میں لیں کہ پیغمبر کے ساتھ رہنے کی تربیت دینے والی ماں مولا کائنات جیسے بیٹے کو بھی جناب فاطمہ بنت الاسد سلام اللہ علیہا۔
دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا منتقم کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراج اعظام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔